تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ موبائل نے دنیا تباہ کر دی، نوجوانوں کو تباہ کر دیا، مذہبی طبقے کو تباہ کر دیا، اس کا منفی استعمال ہے، اس کا غلط استعمال ہے۔ مثبت استعمال تو شیخ الاسلام صاحب بھی کر رہے ہیں، وہ بھی واٹس ایپ کرتے ہیں، وہ بھی ٹویٹ کرتے ہیں، وہ بھی ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں، وہ بھی آڈیو پیغام جاری کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جدید ترین میڈیا کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج کی ویڈیو میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ میں ای میل چیک کر رہا تھا، واٹس ایپ چیک کیا، ان باکس چیک کیا، اور بے شمار لوگوں کی کالیں آئی ہوئی ہیں، انہوں نے کئی سوالات کیے ہوئے ہیں۔ ایک سوال کثرت سے جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں، آپ علماء کرام کو کہہ رہے ہیں، آپ مذہبی طبقے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر آئیں، آپ یوٹیوب پر آئیں، فیس بک پر آئیں، ٹک ٹاک پر آئیں، انسٹاگرام پر آئیں اور سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کریں۔ جبکہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ابھی حال ہی میں ویڈیو آئی ہے، حال ہی میں ایک بیان آیا ہے کہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، موبائل نے نوجوانوں کو تباہ کر دیا، مذہبی طبقے کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ تو کھلا تضاد ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ مالدار بنیں، غربت سے نکلیں، کامیابی حاصل کریں، آپ آن لائن کمائیں، آپ بزنس کریں، اپنی آمدن بڑھائیں، جبکہ ہمیں تو استغنا کا حکم دیا گیا ہے۔ حرص و ہوس کی آپ دعوت دے رہے ہیں، مال آئے گا، حرص آئے گی، ہوس آئے گی، حب دنیا آئے گی، جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو ترغیب دی گئی ہے کہ دنیا ملعون ہے، اس میں جو کچھ ہے یہ ملعون ہے، اور یہاں پر تو ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، ایک مسافر رہتا ہے جیسے، تو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ کی ویڈیو سے نوجوانوں میں، مذہبی طبقے میں حرص آ رہی ہے، ہوس آ رہی ہے، مال کی محبت آ رہی ہے۔ تیسرا سوال بڑا دلچسپ کیا گیا ہے، وہ یہ کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بولو، یہ بولنے کا دور ہے، لکھو، یہ لکھنے کا دور ہے۔ جب آدمی بولے گا، لکھے گا، میڈیا پر آئے گا، اس میں خود نمائی آتی ہے، اس میں تکبر آتی ہے کہ میں فلاں آدمی، میں بولنے والا ہوں، میں لکھنے والا ہوں، میری ویڈیو آ رہی ہے، میری تصویر آ رہی ہے۔ جبکہ انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا چاہیے، اور خود پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ اور چوتھا سوال یہ کیا گیا ہے کہ آپ ویڈیوز کے اندر بکثرت دعوت دیتے ہیں کہ آپ دنیا گھومیں، آپ ملکوں کا سفر کریں، آپ پاکستان کا سفر کریں، آپ شہروں کا سفر کریں، آپ ملکوں جائیں، قوموں سے ملیں، جبکہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ دنیا گھومنے پھرنے سے، سفر کرنے سے کیا ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ان 4 سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سفر کریں، آپ سفر وسیلہ ظفر ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا۔ اگر کوئی زمین آپ پر تنگ ہو گئی ہے، وہاں پر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کو صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزار رہے، تو آپ دوسری جگہ پر سفر کریں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، کہانیاں نہیں، حقیقی واقعات ہیں کہ ایک جگہ پر آدمی کام کر رہا تھا، ایک شہر میں کام کر رہا تھا، کاروبار نہیں چل رہا تھا، گھر بار نہیں چل رہا تھا، دوسرے شہر میں چلے گیا، کاروبار اس نے شروع کیا، کام بھی چل پڑا، اور وہاں پر اس نے کمال کر دیا۔ میں خود ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو پنجاب کا رہنے والا تھا، ضلع رحیم یار خان کا رہنے والا تھا، جو کام کرتا تھا ناکامی ناکامی ناکامی، وہاں سے وہ ہجرت کر کے ویسے نواب شاہ میں آ گیا، یہاں آ کے اس نے ایک دکان کھولی، کمال کر دیا، بڑا مالدار ہو گیا، شادی کر لی یہیں پر، اس کے بچے ہیں، سب کچھ ہیں، وہ نیک ہے، اس نے مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا، بڑا کاروبار چل رہا ہے۔ ایک جگہ پر سفر وسیلہ ظفر ہے۔ اگر آپ کو کوئی آئیڈیاز نہیں آ رہے تو آپ دوسری جگہ پر چلیں جائیں، نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں۔ جتنے قوموں سے ملیں گے، جتنے لوگوں سے ملیں گے، جتنی مختلف جگہوں سے جائیں گے، آپ کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے۔ کتنے حکمت کی بات، مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں سے ملے مومن ہی زیادہ حقدار ہے کہ اسے لے۔ امریکہ ابھی 600 سال پہلے آزاد ہوا ہے، دنیا کی قیادت کر رہا ہے، سپر پاور ہے۔ امریکہ میں ایسی کیا خوبیاں ہیں کہ دنیا کی وہ قیادت کر رہا ہے، سپر پاور ہے۔ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، انہوں نے اپنے قوم کو خوشحال کیا ہوا ہے۔ خطر غربت سے نیچے زندگی گزارنے والا کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے، سب کے پاس گھریں ہیں، سب کے پاس صحت کارڈ ہیں، سب کے پاس تعلیم ہے، 100% شرع خواندگی ہے۔ جبکہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا، پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں کیا کہا گیا؟ علم بالقلم، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اقرأ بسم ربک الخلق، پڑھیں پڑھیں پڑھیں۔ مسلمانوں کی تو تاریخ ہی پڑھنے سے شروع ہوتی ہے، آغاز ہی پڑھنے سے شروع ہوتا ہے۔ تو آپ جب دنیا میں جائیں گے، دیکھیں گے، پھریں گے، آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر ہے۔ لوگوں سے ملنے سے، قوموں سے ملنے سے آپ کے ذہن میں نئے آئیڈیاز آئیں گے، آپ کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آئیں، دیکھیں
آپ نے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ بلغوا عنی ولو آیا، تمہارے پاس خیر کی، بھلائی کی، بہتری کی کوئی ایک چیز بھی آگے پہنچا دو، تو اپنا پیغام کس طرح پہنچاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا جو معروف طریقہ تھا، معروف میڈیا تھا، اس کو استعمال کیا۔ اس وقت کا معروف میڈیا یہ تھا، کسی بلند پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا جاتا تھا کہ لوگوں میری بات سنو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر گئے، بلندی پر گئے، اور وہاں جا کے لوگوں کو کپڑا لہرایا اور وہاں جا کے لوگوں کو مخاطب کیا کہ میری بات سنو۔ اس وقت کا معروف طریقہ یہی تھا۔ آج کا جو معروف طریقہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ آج آپ کراچی میں بیٹھنے والے اور امریکہ کا صدر، شکارپور میں رہنے والا اور یو کے میں رہنے والا، لنڈی کوتل میں رہنے والا اور ناروے میں رہنے والا، اپنا پیغام پہنچانے کے اعتبار سے برابر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک ٹویٹ کرتا ہے اور پیغام دنیا تک پہنچ سکتا۔ آپ گھر بیٹھے ہوئے جس جگہ پر رہ رہے ہیں وہاں پر آپ اپنے پیغام پہنچانے کے اعتبار سے اس کے برابر ہیں۔ تو سوشل میڈیا اس وقت ایک مسلمہ طاقت ہے۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا بھی سوشل میڈیا کا محتاج ہو چکا ہے۔ دنیا میں 7 ارب کے قریب انسان ہیں، 5.5 ارب لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، اینڈرائڈ موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ باقی جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ موبائل نے دنیا تباہ کر دی، نوجوانوں کو تباہ کر دیا، مذہبی طبقے کو تباہ کر دیا، اس کا منفی استعمال ہے، اس کا غلط استعمال ہے۔ مثبت استعمال تو شیخ الاسلام صاحب بھی کر رہے ہیں، وہ بھی واٹس ایپ کرتے ہیں، وہ بھی ٹویٹ کرتے ہیں، وہ بھی ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں، وہ بھی آڈیو پیغام جاری کرتے ہیں۔ اس وقت جو آسان ترجمہ قرآن لکھا ہے، اس وقت اس لیپ ٹاپ کے اندر ساری کتابیں شیخ الاسلام صاحب کے پاس تھی، اور سفر میں جہاں کہیں ہوتے تھے لیپ ٹاپ کے اندر سے کتابیں نکالتے تھے اور وہ تفسیر لکھتے تھے، آسان ترجمہ قرآن لکھتے تھے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جدید ترین میڈیا کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ ان کی بات کو اور ان کی جو باتیں، ان میں الگ الگ چیزیں، موبائل کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، فضول کاموں میں استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعمیری کاموں میں اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ تیسرا سوال، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ آپ آمدن بڑھائیں، کاروبار کریں، اگر نوکری کرنے والے ہیں تو دوسرے ٹائم میں آپ پارٹ ٹائم کام کریں۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر و فاقہ کفر تک لے جا سکتی ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ کی 50,000 تنخواہ ہے، 10 لوگ گھر پہ کھانے والے ہیں، مکان کا کرایہ دینا، بچوں کی فیس دینی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کا علاج کروانا ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل، کہاں سے بنیادی ضروریات پوری کریں گے؟ آپ یاد کریں وہ واقعہ ہے، ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ فلاں تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 2 چیزیں، ایک پیالہ ہے، ایک گدڑی ہے، پیالے سے پانی پیتا ہوں، گدڑی کو اوپر اوڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو لے کر آؤ، پھر بولی لگوائی اور پھر کہا کہ یہ آدھے پیسوں سے آپ ضروریات خریدیں اور آدھے پیسوں سے کلہاڑا اور رسی خریدیں اور جنگل میں جائیں، لکڑیاں کاٹیں اور لا کر بیچیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، وہ تاجر تھے، عشرہ مبشرہ تاجر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تاجرہ تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کتنی بڑی تجارت تھی۔ بھیک مانگنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ دیکھو، مال کمانا چاہیے، مال کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء کو خوشحال ہونا چاہیے۔ ابھی میں سری لنکا گیا تھا، 10-12% لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، وہاں پر سارے تاجر ہیں، خوشحال ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑی بڑی مساجد ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خوشحال کیا ہوا ہے۔ ایک دیندار آدمی جب اچھی گاڑی میں ہوگا، اچھا گھر ہوگا، اچھا کھائے گا، اچھا پیے گا، تو اس کی یہ مستحسن ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے جتنے سوالات کیے ہیں، میں کمنٹ بار میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو سوال آیا ہے آپ لکھیں، آپ پوچھیں، لیکن ایک بات ہے، بدتمیزی نہ کریں۔ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ سوالات کریں، ہم آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس بے شمار سوالات ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ہر ہفتے ایک ویڈیو میں اس پر بنایا کروں۔ اس ویڈیو کو آپ نے کیسے سمجھا، اس کا جو مثبت پیغام ہے اس کو کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور کسی اہم موضوع کی طرف رہنمائی کرنا چاہیں تو بھی بتائیں، انشاءاللہ ہم اس پر ویڈیو بنائیں گے۔ میرے سامنے 8-10 موضوعات ہیں، نوجوانوں نے یہ کہا ہے کہ ان موضوعات پر بھی ویڈیو بنائیں۔ آج کے معاشرے میں یہ گندگی بہت بڑھتی جاتی ہے، فحاشی اور یعنی بہت بڑھتی جا رہی ہے، لواطت بہت بڑھتی جا رہی ہے، قوم لوط والا کام بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور زنا بہت بڑھتا جا رہا ہے، بدکاری بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس پر بھی ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔